502 میں حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، کہتے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ کا چہرہ اتنا سونا تھا، اتنا سونا تھا، میں نے پہلے بھی بڑے حسین دیکھے ہیں، بعد میں بھی بڑے حسین دیکھے ہیں، خدا کی قسم آمینہ کے لال جیسا حسینہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے۔ تو اگر حسن ہی معیار ہے محبت کا تو اس آقا کریم علیہ السلام سے محبت کیجئے جس کے حسن کے چرچے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائے۔ اچھا جی کچھ لوگ محبت کرتے ہیں جناب والا، اچھا محبت کی بات چلیے حضور کے چہرے کی ایک اور روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں خدا کی قسم آج میں اور آپ نالین مصطفیٰ یہاں سینے پہ لگاتے ہیں دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اپنے اماموں پہ لگاتے ہیں دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں، ان صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی کا نام برا حضرت جابر بن سمرہ ہے، کہتے ہیں ایک رات میں نے دیکھا 14ویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور 14ویں رات کا چاند جب پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے نا پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے۔ اب ذرا یہ مزاج دیکھیے گا، یہ صحابہ نے ہمیں مسئلے حل کر کے دیے۔ لوگ کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام آئے تھے چلے گئے، ہم نے کہا وہ اور تھے جو آئے چلے گئے، یہ محمد مصطفیٰ انبیاء آتے چلے جاتے نہیں، یہ اللہ کا دستور ہے۔ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ میں آؤں گا اس طرف بھی آؤں گا، اس طرف بھی آؤں گا، دلیل دوں گا انشاءاللہ قرآن سے، سورۃ الانفال سے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور ادھر میرے سامنے آمینہ کا چاند تشریف لیتا آتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، پھر کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جابر خیر تو ہے، کبھی چاند کو دیکھتا ہے، کبھی میرے چہرے کو دیکھتا ہے۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں وہ چاند بھی بڑا حسین ہے، لیکن جب اس چاند کا مقابلہ اس چاند سے کرتا ہوں خدا کی قسم وہ چاند میرے مصطفیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسحاق بھائی بڑا زور لگا رہے ہیں بھائی، آپ میلاد میں آئے ہیں یا ویسے کسی اور پروگرام میں آئے ہیں بتائیے نا؟ میلاد مصطفیٰ میں آئے تو جس طرح نعرہ ہونا چاہیے جواب بھی ایسا گونج پر جانی چاہیے۔ یہ ہماری آوازیں بھی رسول اللہ پر قربان ہے، ہماری جانیں بھی رسول اللہ پر قربان ہے، ہماری اولادیں بھی رسول اللہ پر قربان ہے، ہمارا سارا مال بھی رسول اللہ پر قربان ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہمیں یہ جان ملی تو مصطفیٰ کے نارائن کا صدقہ ملا، ہمیں یہ ایمان ملا تو مصطفیٰ کے نارائن کا صدقہ ملا۔ تو زوردار نعرہ ہونا چاہیے نعرہ گونج پڑنی چاہیے نعرہ آگے چلیے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں پھر وہ چاند کی کیا اوقات مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے۔ اچھا بعض لوگ جو زیادہ سخی ہو اس سے محبت کرتے ہیں، بھئی فلاں بندہ ہے ہمارے کام آ جاتا ہے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے لیکن محبت اس سے کرو جو بڑا سخی اعظم ہے۔ حاتم طائی کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، اتنا بڑا امیر آدمی تھا، اتنا بڑا امیر آدمی تھا، حضور نے بھی تعریفی کلمات فرمائے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی منگتا آتا تھا نا، مانگنے والا ایک دروازے سے آتا تھا تو بھر بھر کے دیتا تھا، دوسرے دروازے سے کوئی منگتا آتا بھر بھر کے دیتا، 8 دروازوں سے ایک ہی سوالی سوال کرنے آتا وہ بھر بھر کے دیتا۔ تو کسی نے کہا جی بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا سخی ہے۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کا جب نام آ جائے گا، مصطفیٰ کی سخاوت دیکھو گے سارے سخی بھول جاؤ گے۔ علماء نے فرمایا حاتم طائی کے پاس اگر 8 دروازوں سے کوئی آتا تو اسے دیتا، لیکن مصطفیٰ کا مقام یہ ہے، مصطفیٰ کی شان یہ ہے، جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آ جائے رسول اللہ اسے عطا کر دے، پھر اسے کسی اور دروازے سے دہلیز سے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یا رسول اللہ، میرے امام کہتے ہیں رب ہے وہ تو، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، کھلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے غم ہے، پلاتے وہ ہے۔ اچھا جی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے یا نہیں؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے میں نے بہت چیزیں تمہیں دی ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے سننے کے لیے سماعت اللہ نے دی ہے. یہ احسان ہے یا نہیں ہے؟ لیکن احسان پورے قرآن میں کہیں نہیں جتلایا. دیکھنے کے لیے آنکھ کی قوت صلاحیت عطا فرمائی ہے، احسان نہیں جتلایا. چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، احسان نہیں جتلایا. اور جناب والا کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا. یا رب العالمین یہ کون سا احسان ہے تو جتلا رہا ہے؟ فرمایا آمینہ کا لال جو تمہیں دیا ہے یہ میرا احسان ہے، اسے جتلا رہا ہوں. فرمایا تم پر میرا احسان ہے. اب ذرا دیکھیے گا جناب والا کہ حضور علیہ السلام آئے نا ہمارے لیے بڑے مسئلے حل ہو گئے. پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو رب تعالیٰ ان کی شکلیں بگاڑ دیتا تھا. تو حضور نے نا دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میری امت ہوگی تو بڑی گناہگار، سیاہکار، خطاکار ہوگی. اے اللہ لیکن میں محمد تجھ سے سوال کرتا ہوں میری امت کے گناہ کی وجہ سے میری امت کے چہروں کو نہ بگاڑ. ہے یا نہیں؟ اب میں کتنا گناہگار ہوں، آپ کتنے گناہگار ہیں، ہر کسی کو پتا ہے. لیکن ہمارے چہرے آج نہیں بگڑتے تو یہ بھی صدقہ ہے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چلیے. اچھا اب تک عذاب نہیں آیا، یعنی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. انفرادی کسی بستی پر کسی علاقے پر آ سکتا ہے. اجتماعیت کا مطلب یہ ہوگا ایک ہی امت پر، جیسے سابقہ امم پر کسی پر پتھر برسے، کسی پر جناب والا آندھی آئی اور کسی پر کیا عذاب برسا، ایسا نہیں آئے گا. اس کی وجہ پتہ ہے کہ سورۃ الانفال قرآن پاک کی آیت نمبر 33 آیت نمبر ہے. اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محمد جب تک تو ان لوگوں میں ہے اس وقت تک میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. جناب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. نبی مر کے مٹی میں نہیں ملتا، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے. سورۃ الانفال کی آیت